वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। मुझे उम्मीद है आपने हमारा पहला सेगमेंट एंजॉय किया होगा। बढ़ते हैं दूसरे सेगमेंट की जानिब। हमारे साथ मौजूद है साइमा हसन नमल। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक है, खैरियत से हैं। आपको मुस्कुराती सुबह में हम वेलकम कहते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू, यू आर वेलकम। हमें साइमा जरा नमल के बारे में बताइएगा, इसका तारुफी जायजा। जी जी बिल्कुल। नमल जो है इट्स गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। इस वैसे किसी तारुफ की इसको ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने फील किया है कि कराची में बहुत ज़्यादा कुछ लोगों को पता नहीं है कि नमल क्या है। तो इट्स वेरी ओल्ड यूनिवर्सिटी। इसका जो मेन कैंपस है वो इस्लामाबाद में है। बेसिकली 1969 में एक ये छोटा सा लैंग्वेज इंस्टीट्यूट बनाया गया था रावलपिंडी में, और इट वाज मेंट फॉर गवर्नमेंट ऑफिसर्स। जो हमारे ऑफिसर्स सिलेक्ट होते हैं बाहर की असाइनमेंट्स पे, उनको पहले जी एक लैंग्वेज कोर्स कराया जाता था इस इंस्टीट्यूट में, और फिर वो अपनी फॉरेन असाइनमेंट पे जाते थे। अब वो स्लोली काफ़ी एक यूनिवर्सिटी की शक्ल में आ चुकी हुई है। 2000 में इसको ये एक फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी बन गई। अभी 2023 में माशाल्लाह वी हैव गॉट अराउंड 35 डिपार्टमेंट्स इन द यूनिवर्सिटी, जिसमें से कि 23 जो है हमारे मोर और लेस 23 लैंग्वेज डिपार्टमेंट्स हैं। सो या सो इट्स अ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, और या दैट्स ऑल अबाउट इट। वाओ। तो क्या हम अगर ये जानना चाहें कि क्यों आपका नमल इदारा जो है वो दूसरी चीज़ों से, दूसरी यूनिवर्सिटी से मुख्तलिफ और मुनफरिद है, तो वो कैसे है, ज़रा ये बताइएगा। तो जैसे कि नाम में इसके ज़ाहिर है कि इट्स नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस। यहाँ पे ये मैं बताती जाऊँ कि जनरली यहाँ पे लोग स्पेशली कराची में इसको कंफ्यूज करते हैं इमरान खान की नमल से। सो इमरान खान की नमल जो है इट्स प्रॉब्ली NAMAL, सो इट्स अ नेम। वाइल हमारा जो है ये नमल NUML, इट्स एन एक्रोनिम फॉर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस। सो हमारा जो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है वो हमारी लैंग्वेजेस है। हम जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमारे पास अराउंड 23 लैंग्वेजेस हम पढ़ाते हैं, और इसके हम मतलब ये नहीं है कि वन ऑफ शॉर्ट कोर्स हम करा के इसको छोड़ देते हैं। हमारे पास प्रॉपर इसमें हम डिप्लोमास कराते हैं, जिसकी बेस पे जो ये ऑफिसर्स बाहर अपनी किसी फॉरेन असाइनमेंट पे जाते हैं तो वो 2-3 साल की पोस्टिंग गुजार सकते हैं। दे आर एबल टू कम्युनिकेट विद पीपल देयर। इस तरह की उनकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आ जाती है। सो ये हमारी जो लैंग्वेजेस हैं हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है, विच मेक्स अस डिफरेंट फ्रॉम अदर यूनिवर्सिटीज। ओके अच्छा साइमा, इस वक्त जो हमारे मुल्क में यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका पढ़ाई का मयार कैसा है, क्या समझती हैं आप? मेरे ख्याल में पाकिस्तान में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्योंकि मैंने बाहर से भी पढ़ा हुआ है। सो आई हैव गॉट दिस एक्सपीरियंस ऑफ स्टडिंग अब्रॉड एंड लुकिंग एट द टीचिंग मेथोडोलॉजीज देयर एज वेल। तो मुझे हमेशा लगता था कि शायद पता नहीं बाहर क्या कोई ज़बरदस्त कुछ होता होगा जो हम यहाँ नहीं कराते। लेकिन लेट मी क्लैरिफाई वन थिंग कि यहाँ पे जो हमारे पास टीचर्स हैं बहुत मेहनती, बहुत क्वालिफाइड, वेरी डिटर्मिन्ड, बहुत इंटेलिजेंट टीचर्स। तो मेरे ख्याल में मयार बहुत अच्छा है हमारा यहाँ पे। थोड़ा बहुत जो एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम्स होती हैं, या एक जिस तरह अभी फर्स्ट सेशन में आप पॉलिटिक्स की बात कर रही थी, सो पॉलिटिक्स इज एवरीवेयर। सो if you bring politics into education, of course they do not go along. तो शायद वो जो हमारी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज बदलती रहती है उसकी वजह से शायद we are affected, but otherwise the quality is very good. ओके क्या हमारे तालिब इल्म बैरून मुल्क में तालीमी मयार के लिहाज से तालीम हासिल कर सकते हैं? जी, जैसे मैंने कहा मैं खुद भी यहीं से पढ़ी हूँ। मेरी बेसिक एजुकेशन इज ऑफ कोर्स फ्रॉम पाकिस्तान। ओके और मैं फिर स्कॉलरशिप्स पे आई हैड अ फुल फ्लेज स्कॉलरशिप। आई एम अ कैम्ब्रिज कॉमनवेल्थ स्कॉलर। तो बड़ी आसानी से हो गया था। बस वही वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। आपकी चाह अगर होती है तो आप पहुंच जाते हैं। और हमारे यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हमें बहुत सपोर्ट करती हैं इसमें, एंड नमल इज़ वन ऑफ देम। बिल्कुल, नमल इज़ वन ऑफ देम। अच्छा, जो सरकारी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं और जो प्राइवेट होती हैं, क्या दोनों में फ़र्क होता है? दोनों की पढ़ाई में फ़र्क होता है? अगर आप टीचिंग मेथोडोलॉजीज़ के बारे में बात करेंगी तो हमारे पास बहुत सारी फैकल्टी है जो कि हम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम विजिटिंग फैकल्टी पे हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ाते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई, क्योंकि टीचर्स अगर सेम हैं तो पढ़ाई का मेयार भी वही है।
ہاں جہاں پہ پھر آ جاتی ہے کہ یونیورسٹی کی فنڈنگ کتنی ہے, وہ کتنی ریسورسز اویلیبل کرتی ہے اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے, اسکالرشپس اینڈ آل دیٹ, اس میں فرق آ سکتا ہے. لیکن جہاں پہ آپ اگر ٹیچنگ فیکلٹی کی بات کرتے ہیں تو یونیورسٹی کے لیول پہ ایٹ لیسٹ بہت سارے لوگ ایکسپوجر کے لیے, ایکسپیرینس کے لیے ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں ایز وزٹنگ فیکلٹی پڑھاتے ہیں. اوکے, ہمارے طالب علم جو یہاں سے ڈگری فراہم ہوتی ہے, یہاں سے ڈگری یافتہ ہوتے ہیں, وہ باہر ممالک میں چل جاتی ہیں, ڈگری مانی جاتی ہیں؟ مطلب اگر امریکہ میں اگر ہمارا یہاں سے بچہ پڑھ کے جاتا ہے اور ڈگری ہولڈر ہوتا ہے تو وہاں پر ڈگری مانی جاتی ہے لنڈن میں, امریکہ میں؟ جی بالکل, AGC کا ایک میکینزم ہے کہ آپ جب بھی کہیں باہر اپلائی کرتے ہیں تو پہلے وہ آپ سے مانگتے ہیں کہ جی آپ AGC ویریفائڈ ڈگری ہمیں دیں. وہاں سے اٹیسٹ ہوتی ہے, AGC ویریفائی کرتا ہے. اگین یہاں پہ میں بتاتی چلوں گی کہ جو نمل ہے it is not only a government university, it is AGC recognized. جو بھی آپ ہم ڈگری دیتے ہیں بچے کو, it is recognized not only by AGC but it is also recognized by the universities abroad. تو بالکل ہوتی ہیں جی, کچھ ہوتی ہیں جو بلیک لسٹ ہو جاتی ہیں, وہ AGC اپنی ویب سائٹ پہ ڈال لیتا ہے کہ یہ والی یونیورسٹیز بلیک لسٹڈ ہے, پہلے سے ہی انفارم کر دیتا ہے اسٹوڈنٹس کو کہ بی اویئر ان یونیورسٹیز میں ایڈمیشن مت لیں تاکہ پرابلم نہ ہو. کر سکتے ہیں یونیورسٹی کی پڑھائی, بہت زیادہ اتنی ارننگ نہیں ہوتی, فیملی کی طرف سے بھی اتنا زیادہ وہ نہیں ہوتا کہ اب ان کے پاس پیسے ہوں, تو کیا نمل ان کی ہیلپ کر سکتی ہے؟ وہ پھر وہ لوگ کیا کریں اگر ان کو افورڈ نہیں کر سکتے تو کس طرح سے پڑھائی حاصل کریں؟ تو جس طرح کہ بتایا کہ یہ گورنمنٹ یونیورسٹی ہے تو آلریڈی ہماری جو فی ہے وہ کافی کم ہے اگر پرائیویٹ یونیورسٹیز کے ساتھ آپ اس کو کمپیئر کریں. اس کے علاوہ جو نیڈی بچے ہیں ان کے لیے اسکالرشپس جی اویلیبل ہیں, بیت المال اپنی اسکالرشپس دیتا ہے جس میں نمل ہیلپ کرتے ہیں. ان کی احساس ایک اسکالرشپ ہے, اب شاید پرابلی اس کا نام چینج ہو گیا ہے, بے نظیر کر دیا کچھ اس طرح. سو اس طرح کی ڈفرینٹ, اور پھر میرٹ اسکالرشپس بھی ہوتی ہیں جو کہ نمل دیتا ہے کہ جو بیسٹ 3 بچے ہیں اپنی بیچ میں ان کی وہ فی جو ہے کچھ کنسیشن کرتے ہیں یا نہیں دینی پڑتی کچھ اس طرح. سو وی ڈو ہیو اسکالرشپس, وی ہیو دیز آر اویلیبل ٹو دا اسٹوڈنٹس. تو ہم چاہتے ہیں کہ جو قابل بچے ہیں, انٹیلیجنٹ بچے ہیں, کیونکہ بہت سارے جو ہمارا غریب طبقہ ہے, آبویسلی پاکستان جو ہے وہ میں نہیں کہوں گی کہ ہر ایک بچہ جو ہے افورڈ کر سکتا ہے اسپیشلی یونیورسٹی کی تعلیم. تو جو ٹیلنٹڈ بچے ہوتے ہیں ہم ان کی ہیلپ جتنی ہم سے ہو سکتی ہے ہم ضرور ہیلپ کرتے ہیں. اوکے, اچھا, بہت سے بچے جو ہیں ہماری یوتھ جو ہے جو یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں, کالج میں پڑھتے ہیں, وہ منشیات کی طرف راغب ہو جاتے ہیں, غلط سرگرمیوں کی طرف راغب ہو جاتے ہیں. ان کو کس طرح سے ان کے اوپر نظر رکھی جائے, اور اگر وہ اس لت کا شکار ہو بھی جاتے ہیں تو ان کو روک تھام کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ سو ٹو بگن ود جی ہماری یونیورسٹی میں ہم فار ایگزامپل اٹس نو اسموکنگ یونیورسٹی, جگہ جگہ پہ ہم نے لگائے ہوتے ہیں. کوئی بھی اگر بچہ فار ایگزامپل ناٹ دیٹ آئی ہیو سین اینی ون بٹ اگر کوئی دیکھا جاتا ہے کہ کوئی جی اسموکنگ کر رہا ہے, اس کو دیر اینڈ دین پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے, اس کے خلاف ڈسپلنری ایکشن, پھر اس کی جو بھی گائیڈنس ہوتی ہے, جتنی ہم سے مینٹرنگ ہو سکتی ہے جی ہم کرتے ہیں, لیکن ہم اس کو ادھر ہی پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں. وی ڈو ناٹ ٹالریٹ منشیات ان اینی وے. بالکل, کیونکہ ہماری یوتھ کا بڑا پرابلم ہے, اور یوتھ کے ساتھ ساتھ ان سے پہلے آتے ہیں ہمارے بچے جو ہیں. جب سے جنوری کا آغاز ہوا ہے چھٹیاں ختم ہو گئی, اور وہی ہوا جو ہمیشہ ہر سال ہوتا ہے کہ جب اسکول کھلتے ہیں اس کے بعد ہی سردیاں پڑتی ہیں. تو یہ کیا ہے, پیرنٹس جو ہیں پریشان ہو رہے ہیں کہ ابھی 14 سے دوبارہ سے سن رہے ہیں کہ بہت زیادہ سردی کی لہر آئے گی, اور اتنی زیادہ آئے گی کہ بچے جو ہیں وہ کپ کپا اٹھیں گے. تو کیا اسکولز بند ہو سکتے ہیں؟ اور بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے, چاہے گوئیاں چل رہی ہیں, رومرز پھیلی ہوئی ہیں کہ اسکول دوبارہ سے بند ہو جائیں گے 1 ہفتے کے لیے. تو ہمارے ساتھ کال پر موجود ہے رافعہ املہ صاحبہ, ان سے جانتے ہیں کہ ان باتوں میں کچھ صداقت ہے بھی یا نہیں. السلام علیکم, کیسی ہیں میم؟ وعلیکم السلام, میں بالکل ٹھیک ہوں. میم آپ خیریت سے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میم یہی وہ جو میں نے آپ سے لاسٹ ٹائم ذکر کیا تھا کہ بچے جو ہیں جب اسکول جانا شروع کرتے ہیں اس کے بعد ہی سردیاں پڑتی ہیں, اور اب 14 سے دوبارہ سے سردیاں ہونے والی ہیں شدید. تو کیا اسکول بند ہونے کے امکانات ہیں؟ یہ چہمہ گوئیاں جو ہو رہی ہیں اس میں کچھ صداقت ہے یا نہیں؟ نہیں, ابھی ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ دوبارہ اسکول بند ہونے جا رہے ہیں. ابھی اگر سردیاں پڑیں گی سردیاں تو ہم دیکھیں گے کہ بھئی واقعی سردیاں اتنی شدت والی ہیں یا نہیں ہے. ہر سال اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں, لیکن آپ دیکھیں اسٹیئرنگ کمیٹی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا ایک سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ تمام ایجوکیشنسٹ, پیرنٹس کے ایسوسیشن کا ہیڈ اور تمام ایسوسیشن اسکول کے ان کے جو نمائندگان ہیں
وہ بیٹھتے ہیں اور پورا اکیڈمک کیلنڈر جو ہے وہ شیپ دیتے ہیں پورے سال کا. تو اس وقت یہ سب اسٹیک ہولڈر کلیکٹیولی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ بھائی ونٹر ویکیشن کی ڈیٹ کس طرح ہوگی. ایسے نہیں ہوتا کہ اکیلا منسٹر ایجوکیشن یا سیکریٹری خود بخود ایک نوٹیفیکیشن ایشو کر دے کہ روٹینلی ہر ایئر یہ اس طرح ہوگا. یہ تمام سمجھدار پڑھے لکھے اداروں کے ہیڈ جو ہیں اور ایسوسیشن کے سربراہان، پیرنٹ کا سربراہ، وہ سب بیٹھ کر یہ چھٹیوں کا کیلنڈر ڈیسائیڈ کرتے ہیں. اگر جب بات یہ آتی ہے کہ پھر وہ تشویش بھی دکھانے لگتے ہیں پیرنٹس اور یہ سب کہ بھائی اب چھٹیاں اب ہونی چاہیے تھی کیونکہ اب سردی پڑ رہی ہے، تو یہی وہ لوگ ہیں جو ڈیسیشن میکنگ میں بیٹھتے ہیں. تو اس وقت یہ چیز ان کو پوائنٹ آؤٹ کرنی چاہیے. جہاں تک اس وقت کی بات ہے تو اس وقت ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ چھٹیاں دوبارہ ہوں گی. ابھی تو اللہ کا شکر ہے کہ سکون سے اسکول کھلے ہیں اور پوری دنیا میں سردی پڑتی ہے، پوری دنیا میں گرمی پڑتی ہے. اکارڈنگ ٹو دیٹ ہم اپنے آپ کو ٹرینڈ کرتے ہیں اور اسی دنیا میں ہمیں چلنا ہوتا ہے. ہیلو 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 میم کی آواز بالکل غائب ہو گئی، مجھے آواز نہیں آ رہی ہے اسکرین پہ. نہیں آ رہی ہے آپ کو؟ جی میم اب آ رہی ہے، فرمائیے. تو آپ جو میں نے بولا وہ آپ نے نہیں سنا اتنی دیر؟ جی جی میم میں نے سنا، وہ ایک دم سے اچانک سے آپ کی آواز غائب ہو گئی. جی آپ کنٹینیو کریں. مقصد یہ ہے کہ اسٹیئرنگ کمیٹی جو ایجوکیشن کا ہائیسٹ فورم ہے اس میں تمام جو پلیٹ فارم پہ بیٹھنے والے لوگ ہیں وہ ایجوکیشنسٹ ہوتے ہیں اور اداروں کے سربراہان اور ایسوسیشن کے ہیڈز ہوتے ہیں. وہ کلیکٹیولی ایک ڈیسیشن لیتے ہیں کہ سردیوں کی جو چھٹیاں ہیں وہ اس ٹائم سے ہوں گی. تو یہ سب چیزیں ان کو پہلے ہی دیکھ لینی چاہیے. لیکن جہاں تک آپ کہہ رہی ہے کہ چھٹیاں دوبارہ ہوں گی سردی کی وجہ سے، تو ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ چھٹیاں دوبارہ ہوں گی. اور پوری دنیا میں جو ہے نا دیکھیں سردی شدت سے آتی ہے، گرمی شدت سے آتی ہے، لیکن ہمیں اسی دنیا میں ہی چلنا ہوتا ہے. ہر وقت ادارے بند کرنے سے ایجوکیشن کا بھی لاس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر میم دوبارہ سے سردیاں بہت شدت اختیار کر جاتی ہیں اور چھٹیاں پڑ جاتی ہیں بچوں کی، تو کیا پڑھائی پہ کتنا نقصان ہوگا؟ میں سمجھتی ہوں کہ پہلے تو اسکول بند نہیں ہونے چاہیے. جب پوری دنیا کا کاروبار چل رہا ہے، لوگ ہاسپٹل میں جا رہے ہیں جن کو پیشنٹس کو دیکھنا ہے، جو بزنس جو کاروبار چلانے والے ہیں وہ اپنے اس پہ چلے جاتے ہیں، تو ہمیں بچوں کو بھی پریکاشن کے ساتھ جو ان کو پورا پیک کر کے سکون سے اسکول میں لازمی بھیجنا چاہیے. کیونکہ اب ہر چیز میں اسکول ہی اسپیشل ہوتا ہے. جو بند کر دیں تو اس سے پھر ہماری تعلیم کی طرف جو سیریس ایٹیٹیوڈ ہے اس کا ہمیں پتہ چلتا ہے بحیثیت قوم. کیونکہ پڑھائی جو ہے وہ سب سے اہم ہے. یہ بچے پڑھیں گے تو آگے بڑھیں گے. بالکل. تو ان پیرنٹس کو کیا پیغام دیں گی میم جو کہ بضد ہیں کہ پنجاب میں تو چھٹیاں زیادہ ہوتی ہیں تو کراچی میں بھی ہونی چاہیے، چھٹیاں زیادہ ہوں گی تو ہمارے بچے صبح اٹھنے میں پرابلم ہوتی ہے، پڑھائی کا یہ نہیں سوچے کہ تعلیم کا ہمارا نقصان ہو رہا ہے، لیکن ان کو یہ کہ بس ٹھنڈ ہو رہی ہے، بچے جانے میں مشکلات ہوتی ہے بچوں کو اسکول کو، تو کیا پیغام دینا چاہیں گی پیرنٹس کو؟ بیٹا آپ دیکھیں کراچی میں تو ٹھنڈی نہیں ہے. آپ اندرون سندھ کو دیکھیں جہاں دادو ہے، لاڑکانہ ہے، میر پور خاص ہے، جہاں جو چھوٹے گاؤں ہیں کہ صبح کو آپ اٹھیں تو آپ کو شبنم ہے صبح رات والی صبح میں جمی برف کی طرح ملتی ہے. اور ٹھنڈ کا عالم یہ ہے کہ وہاں بچوں کو نہ جوتے ہوتے ہیں پہننے کے پراپر، نہ کوئی سیٹرز ہوتے ہیں. وہاں کے بچے بھی تو جا رہے ہیں نا. بحیثیت مطلب ایک قوم سوچنا چاہیے کلیکٹیو. اس شدت میں وہاں کے بچے آ رہے ہیں، پیرنٹس میں شعور ہے، وہ چاہتے ہیں ہمارے بچے پڑھیں، کیونکہ وہ پڑھیں گے تو ان کو آگے چل کر اچھے جابز ملیں گے، اچھے کاروبار کھولیں گے اور اسکلڈ ایک معاشرے میں عزت کا جو ہے وہ مقام حاصل کریں گے. اب کراچی میں ہم آپس میں بات کر رہے ہیں، بھلی پوری میڈیا کے توسط سے آپ کے چینل سے لوگ مجھے سن رہے ہیں. کراچی کی جو سردی کی شدت ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ اتنی نہیں ہوتی ہے جو پنجاب کی ہے. پنجاب میں جو سردی ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو ہم سوات کو جہاں کے پی کے کو جہاں پنجاب لاہور وغیرہ کو دیکھ کر ڈیسیشن نہیں لیں گے. جو یہاں کی گراؤنڈ ریئلٹی ہے اس کو دیکھ کر کہ یہاں کی سردی بہت نارمل ہے. ابھی تک تو رات کو ہم پنکھے چلا رہے ہیں سونے کے پہلے. بالکل آپ کی سردی کراچی کی، تو اس میں اسکول بند کرنے کا سوچنا بہت وقت سے قبل ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو میم اب جو خواتین اور حضرات ہیں جو کہ پریشان حال ہیں اور مڈ ٹرم بھی ہونے والے ہیں، سیکنڈ ٹرم بھی اسکولز میں ہونے والے ہیں، تو پڑھائی آپ کیا دیکھتی ہیں؟ بچے کووڈ کے بعد سے پڑھائی کی طرف گامزن ہو چکے ہیں یا پھر پرابلمز ابھی بھی ہیں؟
نہیں الحمدللہ بچے بہت پرسکون طریقے سے پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ جو کچھ لوگ اس طرح کے چٹکلے چھوڑ دیتے ہیں کہ بھائی سردی آ گئی اب اسکول بند کریں، اس سے ہم اپنے بچوں کو بہت پیمپرڈ کر رہے ہیں۔ بالکل بچوں کو ہمیں ماحول سے مطابقت جو ہے وہ کروانی پڑے گی ہر بات میں۔ آپ ایجوکیشن پہ کمپرومائز نہیں کریں گے کہ اسکول بند کر دیں۔ ابھی بچے پرسکون پڑھ رہے ہیں، ان کو پڑھنے دیا جائے۔ میرا والدین سے بھی یہی گزارش ہے کہ بچوں کی تعلیم پہ فوکس کریں۔ بالکل میم، کیونکہ کووڈ کے بعد سے یہی دیکھا گیا ہے کہ بچوں کو پڑھائی میں خاصا مشکلات کا سامنا تھا، ذہن جو ہے وہ گیجٹس کی طرف ہو گئے تھے، گیجٹس کا بہت زیادہ جو ہے استعمال بچے کرتے ہیں۔ اس بارے میں کیا کہیں گی میم؟ پیرنٹس کو کیا کہنا چاہیں گی، کیا تلقین کرنا چاہیں گی، کیونکہ آپ کی بات لوگ سنتے ہیں؟ میں پیرنٹس کو ایک درخواست کروں گی، ایک ریکویسٹ کروں گی، بینگ اے مدر اینڈ این ایجوکیشنسٹ، کہ کوالٹی ٹائم اپنے بچوں کے ساتھ گزاریں اور اپنے بچوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو جن کو بھلی وہ فضولی سمجھتے ہو نا، اس کو توجہ سے سنیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ کلیکٹیولی کھانا کھائیں، باتیں کریں، ان کو توجہ دیں تاکہ بچے موبائل اور انٹرنیٹ سے دور رہیں۔ موبائل اور انٹرنیٹ پہ بچوں کو تب دی جائے جب کوئی اسائنمنٹ ہو، کوئی چیز سرچ کرنی ہو تو ایک مثبت ایکٹیویٹی کے طور پہ ان کو دیا جائے، جہاں بچوں کے لیے اگر یہ اتنا ہی ناگزیر ہو گیا ہے تو 1 گھنٹے کا ٹائم مقرر کریں، باقی بچوں کو پڑھائی اور ہیلدی ایکٹیویٹیز جو اسپورٹس کی ہیں اس میں رکھیں۔ بالکل۔ اچھا میم، فزیکل پڑھائی کے ساتھ کچھ اسکولز جو ہیں وہ آن لائن ایجوکیشن بھی ساتھ ساتھ پڑھا رہے ہیں، آن لائن کلاسز بھی ہو رہی ہیں، تو آن لائن کلاسز مددگار فراہم ہو سکتی ہیں، کر سکتی ہیں بچوں کے لیے؟ آن لائن کلاسز بیٹا میں سمجھتی ہوں کہ ایک اچھا الٹرنیٹو ہے کہ ایمرجنسی میں ہم اس پہ پڑھیں اور سیکھیں، بجائے جو کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے۔ بالکل۔ ادروائز آپ دیکھیں جو فزیکل کلاس ہے اس میں سامنے جب بچہ پیرنٹ ٹیچر بولتا ہے تو وہ فزیکلی اس کی جو ہے فیشل ایکسپریشن کو دیکھ کے اچھے نمونے چیز کو سمجھ سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم فزیکل ایجوکیشن اور آن لائن کی بات کرتے ہیں تو ہم ان بچوں کو نیگلیکٹ کرتے ہیں جو سلو لرنرز ہوتے ہیں، جو آٹزم کا شکار ہے، ڈاؤن سنڈروم کا شکار ہے۔ وہ بچے ایسے ہوتے ہیں ہمارے جن کے ساتھ ایک ہیلپر ٹیچر بھی ضروری چاہیے ہوتی ہے نارمل ٹیچر کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو اگر آن لائن میں آپ جائیں گے تو پھر وہ بچے کیسے سیکھیں گے؟ وہ بھی پیچھے رہ جائیں گے۔ تو ایک الٹرنیٹ اچھا ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ وہ فزیکل ایجوکیشن کا نعم البدل نہیں ہے اسکول کی لیول پہ، کیونکہ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ بڑا ہوتا ہے، میچور ہوتا ہے، تو وہ چھوٹی چھوٹی یہ حرکتیں بھی نہیں کرتا جیسے یہ چھوٹی لیول کے جو اسٹوڈنٹس ہیں کلاس 1 2 3 والے، کہ وہ کبھی کبھی وہ والیوم بھی بند کر دیتے ہیں۔ اب ٹیچر دیکھ رہا ہے کہ وہ سامنے بیٹھا ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ نیچے وہ گیم کھیل رہا ہے یا کوئی اور بات کر رہا ہے۔ بالکل ایسے چھوٹے بچوں کے لیے صحیح نہیں ہے۔ باقی بڑے جو یونیورسٹی لیول پہ ہیں وہ کیونکہ سمجھدار ہیں، ان کو پتا ہے کہ میں نے پیمنٹ کی ہے، پیسے دیے ہیں، مجھے سیکھنا ہے، تو وہ اٹینٹو ہو کر سیکھ سکتا ہے، سن سکتا ہے اور کوسچن آنسر انٹریکشن کر سکتا ہے۔ بالکل۔ اچھا میم، ابھی آپ نے ذکر کیا آٹزم کے بچوں کے حوالے سے بات کی، کیا ہم کوئی اویئرنیس پروگرامز ایسے اسکولز میں اپنے نہیں کر سکتے جو کہ بچے آٹزم کا شکار ہے یا کوئی بھی مینٹلی النس کا شکار ہے، کوئی پرابلم ہے ان کو، سلو لرنر ہے، تو ان کو اویئرنیس ہو؟ کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ تو تشخیص ہی نہیں کر پاتے کہ ان کا بچہ آٹزم کا شکار ہے، تو اسکولز کی جانب سے اگر ان کو یہ بات پہنچائی جائے یا بتائی جائے تو اچھا ہوگا۔ کیا سمجھتی ہیں آپ اس بارے میں؟ ایسے جو چھوٹے بچوں کے ڈے کیئر سینٹرز ہیں وہاں پہ ان کو کیریئر کاؤنسل جس طرح ہم کرتے ہیں نا پروفیشن چوز کرنے کے لیے، اسی طرح پیرنٹس کو بچے جب یہ ڈالتے ہیں تو وہاں پہ ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ بچہ سلو لرنر ہے اور آپ اس کی یہ اسپیچ تھراپی میں ہے تو یہ کروائیں، اور ان کو باقاعدگی سے انسٹیٹیوٹس کے نام بھی بتائے جاتے ہیں کہ آپ اس انسٹیٹیوٹ میں ان کا چیک اپ کروائیں۔ لیکن بات یہ نہیں ہے کہ ماں باپ کو پتہ نہیں چلتا۔ میرا جو مشاہدہ ہے اس میں یہ چیز آئی ہے کہ ہمارے والدین بات بھی حقیقت ہے وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے کہ ہمارا بچہ ڈاؤن سنڈروم کا پیشنٹ ہے یا کیس ہے یا آٹزم کا شکار ہے یا سلو لرنر ہے، کیونکہ وہ اس جو ریئلٹی ہے، بیڈ ریئلٹی ہے، اس کو وہ قبول کرنے کو تیار بھی نہیں ہوتے۔ یہ میرا اپنا ایک ذاتی مشاہدہ ہے کہ بالکل صحیح اور اسکول سے ریلیٹڈ ہوں۔ بالکل میم، اس طرح سے اسکول جو ہیں وہ گائیڈ کرتے ہیں لیکن اس سطح پہ آ کر وہ آگے آ کر نہیں کر رہے، جس سے آپ کی بات صحیح ہے کہ ہمیں خود بھی بینگ اے ریگولیٹر اویئرنیس کا اس طرح کا ایک
प्रोग्राम और सेशन करना चाहिए कि भाई हाउ टू गाइड पेरेंट्स एंड हाउ टू प्रिपेयर देम फॉर सच चिल्ड्रन। बिल्कुल मैम, क्या पैगाम देना चाहेंगी? बस मेरा एक ही पैगाम है कि तालीम पे और क्वालिटी एजुकेशन पे पेरेंट्स, असातिज़ा, एडमिनिस्ट्रेटर मिलजुल कर काम करें और इसको संजीदगी से लें और इस तालीम पे कोई भी कंप्रोमाइज न करें, क्योंकि एक पढ़ी लिखी कौम ही मुआशी लिहाज से मुल्क को चला सकती है और हर क्राइसिस से निकाल सकती है। सही पढ़े लिखे बच्चे सही बागडोर संभालने में और मुल्क और मिल्लत की तरक्की में एक पॉजिटिव और अच्छा किरदार अदा करेंगे। बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैम फॉर सच अ ब्यूटीफुल वर्ड और फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह जिंदगी में तो फिर बात होगी। नाज़रीन, यहाँ पर टाइम हो गया है ब्रेक का, आप लोगों ने कहीं जाना नहीं है, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह हमारे साथ मुस्कुराते हुए। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह। बढ़ते हैं साइमा की जानिब और उनसे जानते हैं। साइमा, में बताइएगा नमल के कराची कैंपस के बारे में हमें और हमारे नाज़रीन को बताइए। जैसे मैंने आपको बताया कि नमल इट्स अ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, काफ़ी पुरानी है, 1969 से है। हमारे कोई अराउंड 8 to 9 कैंपसेस हैं अराउंड पाकिस्तान, जिसमें से कराची जो है एक कैंपस है रीजनल कैंपसेस का। रीजनल कैंपस कराची वाला जो है ये है नॉर्थ नाज़िमाबाद में। अनफॉर्चुनेटली इतना ज़्यादा लोगों को पता नहीं है कि नमल कराची में भी है और कराची में वो नॉर्थ नाज़िमाबाद में है। तो उसी के हवाले से मैं आज आपके शो में आई हूँ ताकि इसके तवसत से मैं कराची वालों को बता सकूँ कि आपके बिल्कुल आपके डोर स्टेप पे जी आपके इतने अच्छे प्रोग्राम्स हम ऑफ़र कर रहे हैं। मुख्तलिफ लैंग्वेजेस तो हम ऑफ़र कर रहे हैं जो मेन कैंपस कर रहा है। हमारा एक मिनिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स होता है, जब हमारे पास वो आ जाता है तो वी ऑफ़र ऑल दोज लैंग्वेजेस जो कि मेन कैंपस में हो रहे हैं, अराउंड 23, जिसमें से इंग्लिश, फ्रेंच, इटालियन, यू नेम इट एंड वी हैव इट। उसके अलावा जो डिग्री प्रोग्राम्स हैं इसमें इंग्लिश सर फहरस्त है। हम BS करा रहे हैं इंग्लिश में, इंटरनेशनल रिलेशंस में, मास कम्युनिकेशन में, मैनेजमेंट साइंसेस में, इस्लामिक स्टडीज़ में भी हम ऑफ़र कर रहे हैं एंड साइकोलॉजी में हम ऑफ़र कर रहे हैं, एजुकेशन में कर रहे हैं। और मैं चाहूँगी कि मैं कराची वालों को बताऊँ कि वी हैव गॉट एन एक्सेलेंट फैकल्टी, टीचिंग फैकल्टी। आप आएँ और हमारा भी जो नेक्स्ट इनटेक है वो फरवरी से इंशाल्लाह हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। मिड फेब से हमारा नेक्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट होगा। आजकल हमारे एडमिशन्स चल रहे हैं, टेस्ट हो रहे हैं, तो आप आएँ, एटलीस्ट विजिट करें। नॉर्थ नाज़िमाबाद में हम बेस्ड हैं। वाओ, या नॉर्थ नाज़िमाबाद तो मुझे भी नहीं पता था कराची के कैंपस के बारे में। इसी वजह से मैं आई हूँ क्योंकि आई रियलाइज्ड कि आप लोगों को मालूम नहीं है कि जी ये यूनिवर्सिटी जो है नॉर्थ नाज़िमाबाद। अच्छा, 1969 से आप लोग अपना माशाल्लाह काम सर अंजाम दे रहे हैं और एजुकेशन के शोबे में होना बहुत मुश्किल काम है। क्या तालीम पढ़ाना, पढ़ाई जो है वो लोगों तक पहुंचाना बहुत मुश्किल टास्क है? बहुत मतलब 1969 से तो बहुत कुछ देखा होगा, बहुत मुश्किलात देखी होंगी जो आप लोगों के बानी है जिन्होंने बनाया होगा। आप बताइए, कोविड का जो पीरियड था वो क्या बहैसियत टीचर मुश्किल था या आसान था? शुरू में ऑब्वियसली जिस तरह सबको मुश्किलात का सामना करना पड़ा, हमें भी करना पड़ा। अभी आपने एक स्कूल के हवाले से पूछा कि जी ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो कितनी इफ़ेक्टिव हैं या नहीं है। तो क्योंकि हमारा जो है बिल्कुल क्लासरूम टीचिंग होती थी, हम इन पर्सन बच्चों को फेस टू फेस पढ़ाते थे, तो सारे को ऑनलाइन लेके जाना इट वाज अ चैलेंज। बट अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छी तरीके से हमने वो ट्रांसिशन किया कि जी हमारी जो फिजिकल क्लासेस थी वो ऑनलाइन पे चली गई। और अभी एक प्रॉपर मैकेनिज्म हम साथ साथ चलाते रहते हैं कि गॉड फॉरबिड इस तरह की फिर कोई कैलामिटी आए जिसमें कि बच्चे फिजिकली ना आ सकें, तो हमें राइट अवे हम स्विच कर लेते हैं ऑनलाइन क्लासेस पे। तो मुश्किल ज़रूर था, लेकिन इस दौरान जो है बहुत सीखने को मिला। बच्चों ने भी सीखा। एट द सेम टाइम मैं कहती हूँ टीचर जो है वो उस सारी ज़िंदगी जब अगर टीचिंग प्रोफेशन में है तो वो एक उसका भी चलता रहता है, कभी वो स्टूडेंट होता है कभी टीचर होता है, क्योंकि हमें भी ऑब्वियसली टू स्टे इन दिस प्रोफेशन हम भी अपनी क्वालिफिकेशन को साथ साथ बढ़ाते रहते हैं। तो हमने भी बहुत सीखा और बच्चों ने भी बहुत सीखा। सो आई गेस इट्स एक कॉम्प्लीमेंट करता है, एक फ़िज़िकल क्लासरूम को ऑनलाइन टीचिंग जो है कॉम्प्लीमेंट करता है। हमारे पास और डिफरेंट वेन्यूज़ आ गए हैं कि हम बच्चों को मुख्तलिफ तरीक़ों से, जिस तरह आपने ऑटिस्टिक बच्चों की बात की, तो ऑल द स्टूडेंट्स आर नॉट अलाइक। हर बच्चे की अपनी कोई नीड्स होती हैं, हर बच्चे का सीखने का एक सलाहियत मुख्तलिफ होती है एक दूसरे से। हम सबको केटर करने का कोशिश करते हैं और ऑनलाइन बहुत सारे बच्चे जो कि नहीं आ सकते, फिर हम उनको इस तरह की
फैसिलिटेट करते हैं। ओके साइमा, बहुत दफा ऐसा होता है कि हमारे टीचर जब हम स्कूल में हुआ करते थे तो हमसे कहते थे कि भाई अभी जो पढ़ना है पढ़ लो, जिस तरह हम पढ़ा रहे हैं उस तरह तुम जब स्कूल कॉलेज चले जाओगे, यूनिवर्सिटी चले जाओगे, टीचर तुम पे इतना फोकस नहीं करेंगे और ना वो कर पाते क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं। तो क्या ये इल्जाम आप दुरुस्त समझती हैं या इसमें कोई सदाकत नहीं है? So like I always tell my students कि यहाँ पे हमारे पास बच्चे आते हैं, सारे adults होते हैं, but at the same time we also realize कि वो young adults हैं, उनको अभी भी रहनुमाई की ज़रूरत है। Exactly. तो हम उनको practical life के लिए तैयार करते हैं। अब उनकी अगर उंगली पकड़ के आपने हर जगह पे उनको अगर स्पून फीड करना है वो भी गलत होगा। तो हम आहिस्ता आहिस्ता करके उनको इंडिपेंडेंट करते हैं कि जाके प्रैक्टिकल लाइफ में वो जब जाएंगे तो किस तरह उन्होंने अपने आप को कैरी करना है। तो हम यहाँ पे सिर्फ तालीम पे जोर नहीं है, तरबियत पे भी जोर है, स्पेशली हमारी यूनिवर्सिटी, क्योंकि हम जो है डिसिप्लिन पे भी उतना ही, जिस तरह अभी आपने मुझसे शुरू में ड्रग्स के बारे में पूछा, तो हम डिसिप्लिन हमारा जो है वो मतलब वी आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट। आई वुड से जितना हम कर सकते हैं यूनिवर्सिटी लेवल पे तो हम डिसिप्लिन का बहुत ख्याल करते हैं एजुकेशन के साथ साथ, तो तालीम और तरबियत दोनों साथ साथ चल रही होती है। तो आई वुड नॉट से कि नहीं यूनिवर्सिटी के टीचर्स जो हैं वो शायद स्टूडेंट क्लास में लेक्चर दे के तो चले जाते हैं, फारे हो जाते हैं, नहीं, एटलीस्ट नमल में हम वी मेक श्योर कि अगर बच्चा कोई नहीं आ रहा है तो वी मेक श्योर कि वो आए। उसके लिए हमने डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हुए हैं कि एनीबडी हु इज़ नॉट हैविंग 75% ऑफ अटेंडेंस एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर हम उसको एग्जाम्स में बैठने नहीं देते हैं। तो उसको फिर यू नो परफोर्स he has to attend classes। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि पढ़ाई के साथ साथ काम भी कर रहे होते हैं, जॉब्स भी देखते हैं, तो फिर वो किस तरह से मैनेज कर पाते हैं और फिर आप लोग उस चीज को किस तरह से मैनेज करते हैं? हमारी यूनिवर्सिटी जी मॉर्निंग में भी क्लासेस ऑफर करती है और इवनिंग में भी करती है। तो जो जो उनसे कोर्सेज हम मॉर्निंग में कर रहे हैं इवनिंग में भी करते हैं और वीकेंड्स पे भी करते हैं, स्पेशली जो मैनेजमेंट साइंसेज है, इंग्लिश के डिफरेंट कोर्सेज हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, जस्ट टू केटर फॉर पीपल लाइक दैट कि अगर कि कोई जॉब कर रहा है लेकिन साथ साथ में वो पढ़ना भी चाहता है तो हम उसकी जितनी हमसे मदद हो सकती है हम इस तरह उनको फैसिलिटेट करते हैं। हाँ, अगर कोई बच्चा है फॉर एग्जांपल लास्ट सेमेस्टर में पहुंच गया है और उसकी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, फिर ऑब्वियसली वो एक हम बच्चे की सीरियसनेस को भी देखते हैं कि हाउ सीरियस दैट स्टूडेंट इज़, और क्या वो उस तरह का, ये तो नहीं है कि वो सिर्फ यू नो अपनी वैसी ही वैसे ही वो नहीं ले रहा क्लासेस। he has to have a valid reason you know to हमसे इस तरह। अच्छा, क्या यूनिवर्सिटीज में पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है? नहीं होती है, लेकिन फिर अगेन जो बच्चे बहुत ज़्यादा डिसिप्लिनरी जिनका प्रॉब्लम होता है, हम वी मेक श्योर दैट वी टेक द पेरेंट्स इन द लूप। हम उनके पेरेंट्स को, गार्डियंस को बुलाते हैं कि भाई हम ये एक्शन होने वाला है इनके खिलाफ, आप बताएं कि मसला क्या है। तो हम बड़ा क्लोजली इंटरेक्ट करते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ, उनके कोई भी मसाइल होते हैं हम कोशिश करते हैं कि एक प्रोफेशनल तरीके से हम उसको किस तरह अप्रोच करें, उसकी किस तरह की मदद करें हम। तो हम ज़रूर पेरेंट्स को लूप में रखते ज़रूर हैं। तालीम जो है शऊर बेदार करती है बेसिकली, तो क्या आप समझती हैं टीचर किस तरह से रहनुमाई कर सकता है अपने स्टूडेंट्स की? लाइक आई सेड कि सिर्फ हमारी जो बच्चे पे हम जो तवज्जो देते हैं वो सिर्फ क्लासरूम की हद तक नहीं रहता है, जो कि आपने कहा कि यूनिवर्सिटी में शायद स्टूडेंट्स को उस तरह की वो नहीं, रहनुमाई या उसको तवज्जो नहीं मिलती। हम साथ साथ में उनको यू नो स्पोर्ट्स एंड इंटेलेक्चुअल टॉक्स एंड स्पीच कॉन्टेस्ट, इस तरह उनकी हम शऊर हमसे जितना बढ़ा सकते हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से, सो वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट। वाओ, दैट्स वेरी गुड। हम निसाबी सरगर्मियां तालीम में कितनी अहम है? सॉरी, हम निसाबी सरगर्मियां तालीम में कितनी अहम है? अच्छा, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज तालीम में कितनी अहम है? स्पोर्ट्स एक्टिविटीज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चों की जो फिजिकल एजुकेशन है वो उतनी ही इम्पोर्टेंट है जो कि मेरे ख्याल में उनकी बाकी यू नो क्लासरूम लेसन्स हैं, या वो एक बच्चा मेरे ख्याल में उसका जो अटेंशन स्पैन होता है वो एक रिसर्च भी बताती है कि इट इज़ जनरली नॉट मोर देन 40-50 मिनट्स। उसके बाद ही उसको कोई आप बोर हो जाता है बच्चा, यू नो इट्स लाइक ह्यूमन नेचर। हम भी एक चीज़ को मुतवातिर करते रहें, सारा दिन करते रहें, बोर हो जब आप बोर हो जाते हैं ऑब्वियसली आपको कंसंट्रेशन कम हो जाता है, आपकी सीखने की सलाहियत शायद थोड़ी सी मांद हो जाती है, कम हो जाती है।
تو obviously جب آپ اسپورٹس بچے کرتے ہیں تو اس سے وہ فزیکلی بھی فٹ رہتے ہیں. جو ایک ہم بچپن میں ہمیں بھی سکھایا گیا تھا کہ بلڈ سرکولیشن جو ہے وہ آپ کی باڈی میں تو جو جا رہا ہے تو جو آپ کے دماغ میں بھی بلڈ سرکولیشن جا رہا ہے. That makes you more focused, more attentive, more you can concentrate more. So it is very important. بالکل سائمہ, بچپن میں تو بچوں کو ٹیچرز جو ہیں وہ کبھی ڈانٹ کے, کبھی مار کے, کبھی ایک تھپڑ بھی لگا دیتے ہیں اور تھپڑ رسید کر کے سکھا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی پڑھنا ہے. لیکن جب بچہ یونیورسٹی گوئنگ ہو جاتا ہے, کالج گوئنگ ہو جاتا ہے, تو ٹیچرز جو ہیں وہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. آف کورس ان کو صرف باتوں سے ہی کام چلانا پڑتا ہے. تو یہ جو باتونی کلامات ہوتے ہیں وہ کافی ہوتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کو, کیونکہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہر کسی کا اپنا اپنا موڈ ہوتا ہے. کسی میں بہت زیادہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے, کوئی بچہ جو ہے وہ انتہائی طور پر ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتا ہے, بات بڑے آرام سے سنتا ہے. لیکن جب بچے جوان ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہ ایسا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے کہ بچے جو ہے اپنی زندگی آگے دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو کیا مشکل ہے مطلب ٹیچر کے لیے کہ وہ اسکول میں پڑھائے تو وہ زیادہ آسان ہے, یونیورسٹی کے بچے کو پڑھانا تھوڑا مشکل ہے؟ جہاں تک بات ہے کہ جی یونیورسٹی ٹیچرز کے لیے اسٹوڈنٹس کو پڑھانا, تو آبویسلی ہمارے پاس ایڈلٹ اسٹوڈنٹس آتے ہیں, دے آر جنرلی ابو 18, تو ایڈلٹس ہی کنسیڈر کرتی ہوں میں ان کو. تو وہ اپنی مرضی سے آتے ہیں ان اے وے. بچہ تو جو اسکول جا رہا ہے اس کو تو زبردستی مانے, اس کا دل چاہ رہا ہے نہیں چاہ رہا, روتے ہوئے اس کو بھیجنا ہے. اب ہمارے پاس جو بچہ آ رہا ہے وہ خود سے آ رہا ہے, تو دیٹس اے پلس پوائنٹ. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دیر آر سرٹن نان سیریس اسٹوڈنٹس جو کہ صرف یونیورسٹی آتے ہیں جسٹ ٹو ہیو گڈ فن اینڈ آل دیٹ. ان کو پھر جی آپ نے کس طرح فوکسڈ رکھنا ہے, یا آپ نے جو بتایا کہ ان کو موٹیویٹڈ رکھنا ہے اپنی باتوں سے, تو وہ ایک چیلنج ہوتا ہے ہم ٹیچرز کے لیے کہ ہم کس طرح انسپائر کریں بچوں کو کہ آ کے وہ کلاسز بھی اٹینڈ کریں اور لیکچرز بھی اٹینڈ کریں, اور پھر وہ ایگزامز میں ان کی کارکردگی بھی اچھی ہو, تاکہ وہ, کیونکہ ایونچولی ہماری جو یونیورسٹی کی ویٹیج ہے وہ اسی پہ ہوتی ہے کہ جو ہمارا بچہ جا رہا ہے وہ باہر کتنا امپلائیبل ہے, اس کو جابز مل رہی ہیں کہ نہیں مل رہی ہیں. obviously ایگزام پاس کرے گا, سیریس ہوگا, تبھی جا کے اس کو جابز ملیں گے. تو وہ ایک چیلنج ہوتا ہے ایز اے ٹیچر جو بھی اپنے لیکچرز پریپیئر کیے ہیں, تو وہ اتنی انسپائرنگ ہو بچے کے لیے کہ وہ بچہ آتا رہے آپ کی کلاس میں اور پھر وہ ایگزامز بھی اتنے ہی طریقے سے دے. تو یا اٹس اے چیلنج فار دی ٹیچرز. اوکے, اچھا سائمہ, آپ کیا سمجھتی ہیں, کیونکہ آپ پڑھاتی ہیں بچوں کو, تو آپ کیا دیکھ رہی ہیں, بچوں کے اندر پڑھائی کا جذبہ ہے یا وہ ماند ہوتا چلا جا رہا ہے؟ لائک آئی سیڈ کہ مختلف قسم کے بچے آتے ہیں. کچھ بڑے ڈٹرمنڈ ہوتے ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے, وہ ڈے 1 سے آئے ہوتے ہیں, ان کو یونیورسٹی کے پہلے دن پتا ہوتا ہے کہ میں نے جی یہاں سے یہ کرنا ہے اور یہاں سے نکل کے میں نے آگے جاب کیا کرنی ہے. کچھ بچے ایسے آتے ہیں جن کو پھر ہم کاؤنسل کرتے ہیں کہ بیٹا آپ آئیں, وہ ان کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ کیا کورسز آفر کر رہے ہیں, کون سے ڈگری پروگرام سے, ان کو پھر ہم کاؤنسل کرتے ہیں. پھر ان کا ہم ایپٹیٹیوڈ دیکھتے ہیں کہ ہم نے ان کو کون سا والا آپ کے لیے بہتر, کون سا والا جو ڈگری پروگرام ہے آپ کے لیے بہتر ہوگا. تو اٹس اے مکس بیگ. کچھ بچے بہت ڈٹرمنڈ ہیں, کچھ بچے نان سیریس ہیں, کچھ بچوں کو گائیڈنس ہی نہیں ہے, ان کا ایکسپوجر ہی نہیں ہے, تو ان کا قصور ہے. کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ایک سیمسٹر ایک ڈگری پروگرام کرتے ہیں, then they come again کہ نہیں میں نے تو یہ غلط ڈگری لے لی تھی, اب میں دوسرا, کیونکہ ایکسپوجر ہوا اس کو, and the child realized or the student realized کہ نہیں میرا تو یہ probably نہیں کرنا تھا, میں نے تو یہ دوسری چیز کرنی تھی. So yeah, it's totally about your experience, you know, آپ کے جو لائف ایکسپیرینسز ہوتے ہیں, ایکسپوجر ہوتا ہے, اور اسی پہ ڈپینڈ کرتا ہے. گھر کا ماحول بھی obviously بہت میٹر کرتا ہے. پھر آج کل جو ہماری باہر سچویشن چل رہی ہے, ملک میں جو چل رہا ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے. برین ڈرین ہو رہا ہے, بچے باہر جانا چاہ رہے ہیں, ایک کریز ہے کہ جی ہم نے باہر کے ملکوں میں جانا ہے. ایسا کیوں ہے, کیوں سمجھتی ہیں ایسا کیوں ہے؟ فرسٹریشن آئی گیس. جو بھی پولیٹیکل اپہیولز یہاں پہ ہیں اس کی obviously بچہ میرے خیال میں سب سے زیادہ افیکٹڈ ہے, کیونکہ اس کا پورا فیوچر ایٹ اسٹیک ہے. وہ دیکھتا ہے کہ یہ مجھے تو نہیں, مطلب ان کو لگتا ہے کہ شاید ان کا فیوچر یہاں پہ اتنا برائٹ نہیں ہے, اب بھاگ جاؤ. اب جب وہ بھاگ کے جاتے ہیں تو ادھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ جی آل دیٹ گلٹرز از ناٹ گولڈ. وہاں پہ بھی زندگی بہت مشکل ہوتی ہے, لیکن وہ میرے خیال میں ان مشکلات میں جب وہ پڑھتے ہیں تو کچھ نکل ہی آتے ہیں. اس میں وہ کہتے ہیں نا کہ وہ اس چکی میں جب پستے ہیں تو وہ کچھ کندن سے بن ہی جاتا ہے. تو یا so it's because of I guess the political situation, جو سارے ان کو نظر آ رہا ہے کہ جی ریسورسز جو ہم ڈیزرو کرتے ہیں. اچھا, جو سارے سسٹم ہمارے ملک میں چل رہا ہے, ساری سچویشن آپ کے سامنے ہے, کیا اس سے جو ہے ہمارا تعلیم کا معیار کو اثر پڑا ہے, تعلیم جو ہے ڈسٹرب ہوئی ہے اس سے؟ ڈیفینیٹلی ہوئی ہے جی. اس طرح ابھی ہم اسکالرشپس کی بات کر رہے تھے, تو آج کل جو ہے وہ بیت المال کے پاس شاید پیسے نہیں ہیں ٹو فنڈ اسکالرشپس.
Oh my God. which is such a sad thing. بچے جو ہے وہ ان کا فیوچر ڈپینڈ کر رہا ہے اسکالرشپ پہ. بالکل. اور ان کے پاس جی فنڈز نہیں ہوتے اینڈ آف کورس وہیں سے آپ لے لیں کہ وہ فرق پڑ رہا ہے, بچوں کے مائنڈ سیٹس پہ فرق پڑ رہا ہے. ان کو نظر آ رہا ہے کہ پولیٹیشینز آر پرابلی ناٹ ویری سیریس. ہر ایک کو اپنی کرسی بچانے کی فکر ہے, قوم کی فکر کم ہی لگ رہی ہے. سو یا دعا گو ہیں ہم سارے کے. بالکل بالکل ہم دعا گو ہیں. پاکستان ہے تو ہم ہیں, پاکستان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. بالکل ہمارا کوئی وجود ہی نہیں ہے. اس ملک سے ہماری شناخت ہے, اس ملک سے ہماری پہچان ہے, لیکن ہمیں قدر نہیں ہے اپنے ملک کی. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک جو ہے دن جو ہے وہ بہتری والا ہے. 2023 ہمارے لیے بہت خوشیوں بھرا سال ثابت ہو, ہمارے ملک کی ترقی کے لیے بہترین سال ثابت ہو. آمین ثم آمین. اچھا پڑھائی, ہم تعلیم کی بات کر رہے ہیں تو جیسے کیریکٹر بلڈنگ بھی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. جب بچے ہوتے ہیں تو ماں باپ جب وہ اسکول تک تو پہنچ جاتے ہیں, ٹیچرز بہت زیادہ پڑھا کے, کچھ ٹیچرز مارتے ہوئے پڑھاتے ہیں, کچھ ٹیچرز جو ہیں وہ پیار سے پڑھاتے ہیں, ان کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں. پھر جب وہ بچہ کالج جاتا ہے تو کیریکٹر بلڈنگ جو ہے, اس کی کیریکٹر بلڈ اپ میرے خیال سے تو اس کا ہو ہی چکا ہوتا ہے, لیکن وہ وہاں پر جا کے نئی چیزیں ایکسپلور کرتا ہے, نئی چیزیں دیکھتا ہے کہ اچھا میں جو آج تک سمجھتا تھا وہ سب چیزیں ڈیفرنٹ ہیں. تو وہاں پر جا کے اس کے نئے نظریات بنتے ہیں, نئے اس کی زندگی کے اصول بنتے ہیں. تو پھر اس طریقے سے آپ لوگ کس طرح سے مینج کرتے ہیں اس بچے کو جس کی کیریکٹر بلڈنگ ہوئی بھی ہے, لیکن آپ کو اس کیریکٹر کو الگ سے لے کے چلنا ہے. اسی کے بعد ساتھ ساتھ جناب بریک بھی آ گئی, تو ہم چلتے ہیں بریک کی جانب. سوال بہت لمبا تھا, دوبارہ آ کے ڈسکس کرتے ہیں. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتے صبح. بڑھتے ہیں سائمہ کی جانب. جی سائمہ, جو میں نے آپ سے سوال کیا تھا وہ آپ کو سمجھ تو آ ہی گیا ہوگا, تو اب اس کا جواب دے دیں جناب. اچھا جی, کیریکٹر بلڈنگ کی جو آپ نے بات کی کہ ہم نے کس طرح, تو اگین لائک آئی سیڈ کہ ایڈلٹس ہوتے ہیں بچے, مطلب ٹھیک ٹھاک ان کی سمجھ ہوتی ہے جب ہمارے پاس آتے ہیں. ہماری بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کو جتنے ایکسپیرینسز دے سکیں, جتنے مواقع ہم ان کو مہیا کر سکیں اتنے ہم کریں, کیونکہ ہر بچے کا ایپٹیٹیوڈ کچھ اور ہوتا ہے. وہ یہاں پہ آ کے پھر ریئلائز کرتا ہے کہ اس کو کیا چیز اپیل کر رہی ہے, کس چیز میں اس کا ایپٹیٹیوڈ زیادہ ہے, کون سی لائن جو ہے وہ اس کو لینی چاہیے, پروفیشنل لائن جس پہ اس کی باقی کی زندگی ڈپینڈ کرتی ہے. تو ہماری بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کو ڈفرینٹ ایکسپوجر دیں. ہمارے فار ایگزامپل ہمارے جو میڈیا کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ اپنے بچوں کو ڈفرینٹ جگہوں پہ لے کے جاتا ہے ان کو ایکسپوجر کے لیے. جو ہماری سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ ہے وہ ڈفرینٹ ہاسپٹلز میں لے کے جاتا ہے, کیونکہ سائیکالوجی میں آپ کو پتا ہے ڈفرینٹ فیلڈز ہیں کہ کون سا والا فیلڈ ان کو لینا ہے. تو ہم ان کو ہینڈز آن ایکسپیرینس دینے کی جتنی ہم سے ہو سکتی ہے ہم ان کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کو دیں. پھر اسی طرح ہم انسپریشنل ٹاکس کرواتے ہیں. کوئی بھی جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں ان کو ہم یونیورسٹی بلاتے ہیں, ان سے ڈفرینٹ ٹاکس کراتے ہیں, ان کے ساتھ بچوں کا ان کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے. دس از ہاؤ دے گیٹ ٹو نو اباؤٹ ڈفرینٹ اپارچونیٹیز. اسی طرح کوئی بھی اپارچونیٹی ہوتی ہے ہمیں پتہ چلتا ہے, ہم اس کو شیئر کرتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ, اور پھر اس میں ان کی مدد کرتے ہیں کہ اگر وہ اس چیز میں جانا چاہیں یا اٹینڈ کرنا چاہیں. اچھا, نمل میں ڈفرینٹ سیمینارز ہوتے ہیں ڈفرینٹ شعبہ جات سے. جی ڈفرینٹ سیمینارز ہوتے ہیں. ریسنٹلی ہمارا ایک ہوا تھا, سمپوزیم ہوا تھا, اینڈ بالکل اسی حوالے سے ہوتے ہیں تاکہ بچوں کو ایکسپوجر ہو, بچوں کا ہینڈز آن ایکسپیرینس ہو, بچوں کا جو سوشل سرکل ہے وہ بڑھے, کیونکہ آبویسلی ایک دوسرے سے ہی بندہ سیکھتا ہے. بالکل, جب ایکسپرٹ سے ان کی ملاقات ہوتی ہے ان سے کافی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, اور کانٹیکٹس ان کی ڈیولپ ہوتے ہیں. بالکل. اچھا, بچوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان کو کون سا شعبہ جو ہے وہ چننا ہے, کیا بننا ہے. تو ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ ایک سلاٹ چلا تھا کچھ سالوں پہلے سی اے کی جانب. سب بچے سوچتے تھے ہم سی اے کریں گے, ہم سی اے کریں گے. بچپن میں ایسا ہوتا تھا بچے بولتے تھے ہم ڈاکٹر بنیں گے, ہم انجینئر بنیں گے, لیکن آج کل یہ سننے میں نہیں آتا. آج کل بچے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سی اے کرنا ہے, ہمیں ایم بی اے کرنا ہے, ہمیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی جانب جانا ہے, ہمیں ای کامرس کی دنیا میں جانا ہے. تو بچوں کو ایک صحیح سے راہ دکھانے کے لیے ٹیچرز کا کتنا بڑا کردار ہوتا ہے؟ جی بہت بڑا کردار ہوتا ہے. لائک ایسے وہ بیچارے جو ہیں وہ ان کا کوئی ایکسپوجر ہوتا نہیں ہے, تو آتے ہیں جو ٹیچرز جو ان کو سکھاتے ہیں ان کے لیے تو وہی کل دنیا ان کے لیے وہی ہے کہ وہ جو بتاتا ہے ان کے لیے وہی ایکسپوجر ہے. تو ٹیچر کا بہت بڑی ایک رسپانسبلٹی میں کہوں گی کہ ان کے کندھوں پہ ہوتی ہے کہ اگر وہ صحیح طریقے سے ان کو گائیڈ کریں تو ان کی بچوں کی اسٹوڈنٹس کی ساری زندگی اس پہ پھر ڈپینڈ کرتی ہے. تو کراچی میں ویسے سی اے کی آپ بات کریں, لیکن بہت سارے لوگ سول سروسز میں جانا چاہتے ہیں, اور جو بھی ہمارا جو انگلش ڈپارٹمنٹ فار ایگزامپل بہت سارے لوگ ہمیں جوائن کرتے ہیں,
एंड जिससे पूछो तो वो जी सिविल सर्विस में जाना चाह रहा है, तो विच इज़ अ गुड थिंग आई गेस, विच इज़ अ वेरी। तो ऐसा लेकिन क्यों हम लोग एक तरफ जो एक बंदा कर रहा होता है हम ये क्यों सोचते हैं कि हम भी यही कर लें, हम दूसरी चीज एक्सप्लोर क्यों नहीं करते? हम बहैसियत कौम इस तरह से कब तक चलेगा और ऐसा कैसे चलेगा? जी, तो उसके लिए डिफरेंट हमारे करियर काउंसलिंग होते हैं, सेशंस होते हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ कराती हैं, डिफरेंट सेशंस कराते हैं। तो मेरे ख्याल में अगैन वही बात आ जाती है कि बच्चों का एक्सपोजर नहीं है, जो वो चीज़ देखते हैं वो कहते हैं कि ये जी वो पुलिस वाला जा रहा है, उसके साथ 4 गाड़ियाँ आगे पीछे जा रही हैं, उनको बड़ा अपील करता है, शो ऑफ है, शो ऑफ वाले जो एलिमेंट है, वो कहते हैं हमने भी यही बनना है, एंड प्रॉबेबली दैट्स अ शॉर्टकट ऑल्सो। बट एट द सेम टाइम अगर उनको आप तरीके मतलब सही गाइड करें कि सिविल सर्विस में जाके आप इस मुल्क की सही तरीके से खिदमत भी कर सकते हैं, क्योंकि वहीं से मेरे ख्याल में अगर चीज़ें कोई सही होंगी तो वो उधर से ही होंगी कि एक जो भी सिस्टम है गवर्नमेंट का वो प्रॉपरली तरीके से चल पड़े, तो वो गवर्नमेंट मशीनरी ठीक चल पड़े तो हमारा मुल्क भी ठीक चल पड़े। बिल्कुल, हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा। अच्छा, आपने फैब से जिक्र किया कि नमल में एडमिशंस ओपन हो रहे हैं फैब से? जी हमारे ओपन है एडमिशंस। हमारी जो क्लासेस हैं वो 13 फेब से शुरू हो रही हैं, तो यही मौका है आए, क्योंकि हमारे साल में 2 सेमेस्टर्स होते हैं। अभी हमारा स्प्रिंग इनटेक हो रहा है जिसकी क्लासेस जो है फरवरी से स्टार्ट हो रही हैं। आजकल हमारे एडमिशन्स चल रहे हैं, प्लीज़ कम एंड जॉइन अस। दूसरा जो हमारा ऑटम सेशन है, फॉल सेशन है, वो होता है शुरू इन जुलाई अगस्त तब होता है, और BS की जो डिग्री है दैट इज़ फॉर 4 years। इसके अलावा जो हमारे शॉर्ट कोर्सेज हैं वो हमारे यानी अगर साल में 2 सेमेस्टर हैं तो हर सेमेस्टर के बीच में हम 2 दफ़ा अपने शॉर्ट कोर्सेज भी ऑफर करते हैं, जिसमें कि डिफरेंट मुख्तलिफ लैंग्वेज कोर्सेज हैं। और वाओ, अच्छा, कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं या कौन सी ऐसी पढ़ाई है जिसको हम हासिल कर कर बैरून मुल्क जा सकते हैं? तो मेरे ख्याल में मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड फॉरमोस्ट इज इंग्लिश, क्योंकि हर बैरून मुल्क जाने के लिए आपको जी एक इंटरनेशनल लैंग्वेज की ज़रूरत है, विच इज़ इंग्लिश। इंग्लिश में हम डिग्री प्रोग्राम तो ऑफर कर ही रहे हैं, लेकिन हम इंग्लिश के डिफरेंट फंक्शनल कोर्सेज भी ऑफर कर रहे हैं, जो उसमें कि हमारे 6 महीने का भी हमारे पास कोर्स है, और जिसमें कि हमारे पास 3 महीने का भी कोर्स है। समर में हम 1 महीने का भी कोर्स चलाते हैं, एक समर कोर्स के नाम से। तो आई गेस इंग्लिश इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। और अगर आप किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जा रहे हैं, उनको आइल्स की ज़रूरत होती है, हम आइल्स की भी क्लासेस करवाते हैं। और बल्कि हमारी कोलैबोरेशन इज़ विद ब्रिटिश काउंसिल, विद ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन ऑफिस, वहाँ से भी लोग आते हैं हमारे बच्चों को टू अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाते हैं। तो या इंग्लिश आई गेस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ओके, साइमा, आप क्या समझती हैं तालीम के मयार को बेहतर बनाने के लिए किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और किस चीज़ की कमी है? मेरे ख्याल में जो डिसिप्लिन है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का, एटलीस्ट आई फेल्ट इन कराची, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड नहीं है। तो जब बच्चा डिसिप्लिन नहीं होता है तो ऑब्वियसली वो रेगुलर नहीं आएगा। जब वो रेगुलर नहीं आएगा तो वो क्लासेस मिस करेगा, जब वो क्लासेस मिस करेगा तो बहुत सारे नॉलेज को मिस करेगा। मेरे ख्याल में डिसिप्लिन की ज़रूरत है। जो आपने ग्रूमिंग की बात की, कैरेक्टर बिल्डिंग की बात की, उसकी ज़रूरत है कि सिर्फ जो है वो पढ़ाई पे जोर नहीं होना चाहिए, बच्चों को साथ साथ उनकी कैरेक्टर को भी बिल्ड करना है। बहुत साल पहले एक होता था सब्जेक्ट सिविक्स के नाम से, जो कि 9th 10th में पढ़ाया जाता था, और उसमें बच्चे को बताया जाता था कि आपके एज ए सिटीजन क्या राइट्स हैं और आप अगले के क्या राइट्स हैं, और आपने उसका ख्याल कैसे करा। वो उस वक्त तो लगता था कि ये मतलब दीज आर सो ईजी सी चीज़ें हैं, ये हमें किताबों में क्यों पढ़ाई जा रही हैं। बट नाउ आई रियलाइज कि जो हमारे रोडों का हाल है, जो गंदगी का हाल है, जो हम एक एज अ कॉम एक लाइन में नहीं खड़े हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें सिविक्स में सिखाई जाती थी। आई गेस ये एक बहुत ही छोटी छोटी और बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, लेकिन जब तक हम बच्चे को ये नहीं सिखाएंगे, हम लोग जो है पढ़ते उसको अपनी रूप की तस्कीन के लिए नहीं पढ़े होते, हम रट्टा लगाते हैं, हम रट्टाफिकेशन कर रहे होते हैं, बस पढ़ के जल्दी जल्दी हमें लिखने की एग्जाम पास करना है। एग्जैक्टली। अगर हम उस चीज को पढ़ें और अपने ऊपर अप्लाई करें तो फिर हम एक बहैसियत कौम, बहैसियत माशरा, एक बहैसियत इंसान इंफरादी तौर पर बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो रट्टाफिकेशन की जो बात मैं कर रही हूँ, बच्चे जो है रट्टा लगा लेते हैं, तो आपकी जो यूनिवर्सिटी में क्या देखा जाता है कि बच्चा जो एज इट इज चीज जो है वो पढ़ के लिख रहा है या अपने ओन वर्ड्स में जो लिख रहा है उसकी ज्यादा डिमांड होती है?
تو کیونکہ ہمارے جو ایگزام ہوتا ہے جنرلی وہ اس طرح نہیں ہوتا ہے کہ بچوں کو پہلے سے سوال پتہ ہوتے ہیں یا اسی طرز کا اس نے اگر جواب دے دیا تو اس کو مارکس مل جائیں گے. نہیں, اٹ از آل ان سین. اور ہم کانسیپٹ چیک کرتے ہیں بچے کا, ہم ان کی نالج کو نہیں اس طرح چیک کر رہے ہوتے کہ ہمیں پتا ہو کہ جی اس نے اے بی سی اس کو A to Z آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے. ہم اس کو کانسیپٹ چیک کرتے ہیں. تو جب آپ کانسیپٹ چیک کرتے ہیں تو سوال کسی بھی طرز کا آ سکتا ہے. بالکل. تو میرے خیال میں جو آپ جو روٹ لرننگ کی بات کر رہی ہیں اس کی میرے خیال میں ہماری یونیورسٹی میں جگہ نہیں ہے. ہم بچے کا کانسیپٹ بلڈ کرتے ہیں اور ہم ساتھ ساتھ میں ان کی لینگویج کو بھی بلڈ کر رہے ہوتے ہیں تاکہ جو بچہ سمجھ رہا ہے وہ کیا اپنی is he able to transfer it on paper. تو وہ جب تک اس کی لینگویج اچھی نہیں ہوگی, اس کو لکھنا نہیں آئے گا, اس کو بولنا نہیں آئے گا, تو وہ میسج کو کس طرح کمیونیکیٹ کرے گا. بالکل. اچھا, جو بچہ بھی آنا چاہتا ہے نمل یونیورسٹی کا حصہ بننا چاہتا ہے تو آپ کیا سمجھتی سب سے پہلے اس کے پاس کوالیفیکیشنز وغیرہ کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے جو کہ مکمل ہوں جو وہ آپ سے رابطہ کریں؟ ہمارے جو ڈگری پروگرامز ہیں اس کے لیے ہم ایف اے, ایف ایس سی, اے لیولز یہ بچے کے پاس ہو تو ہم ڈگری پروگرام میں اس کو ایڈمیشن مل سکتا ہے. جو ہماری لینگویجز ہیں اس کے لیے منیمم کوالیفیکیشن از میٹرک یا میٹرک میں اپیئر ہو چکا ہو. یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اتنی اس کی ایج ہو, یعنی 15-16 ایئرس کا وہ ایج ہو, کیونکہ اگین اٹس اے یونیورسٹی اور ایڈلٹس ہوتے ہیں یہاں پہ, تو ہم نہیں چاہتے ہیں کہ انڈر ایج بچے آ کے پھر ان بچوں کے ساتھ پڑھیں. تو ہمارے شارٹ کورسز کے لیے یا فنکشنل کورسز کے لیے, لینگویج کورسز کے لیے ایٹ لیسٹ میٹریکولیشن میں اپیئر ہو چکا ہو. ٹھیک ہے. تو دیٹ از the minimum. اور کتنی پرسنٹ ہونی چاہیے, پرسنٹیج کتنی حاصل کی ہوئی؟ پرسنٹیج ہماری جو ڈگری پروگرامز کے لیے اٹ از اراؤنڈ 45%. دیٹ از اے گورنمنٹ کا وہ 45 to 50%. وہ پھر دیکھتے ہیں ہمارے پاس کہ انٹیک کتنا آ رہا ہے, تو آبویسلی اس میں پھر جو دا بیسٹ ہماری جتنی بھی کلاس ہم لینا چاہتے ہیں 15 یا 20 یا 50 یا جو بھی ہے, تو پھر وہ میرٹ لسٹ پہ جہاں پہ آتا ہے. بٹ دیٹ از دا منیمم ریکوائرمنٹ 45% that he can apply. اوکے, اسٹوڈنٹس کا ریشو میں جاننا چاہوں گی. اسٹوڈنٹس جو پڑھائی کی طرف زیادہ گامزن ہو رہے ہیں یا پھر لوگ جو ہیں وہ بس کالج پڑھ کے پھر اس کے بعد سوچتے ہیں کہ بس اب وائنڈ اپ, اب ہمیں کاروبار کی طرف جانا ہے؟ کراچی میں تھوڑا سا ٹرینڈ میں نے دیکھا ہے. میں بار بار اس لیے کہہ رہی ہوں کراچی بیکاز آئی ایم بیسکلی فرام دا نارتھ. تو میں کراچی میں ابھی ریسنٹلی آئی ہوں, تو میں نے کراچی میں دیکھا ہے بچوں کا رجحان جو ہے آبویسلی بزنس کی طرف زیادہ ہے کیونکہ یہاں پہ بزنس کمیونٹی ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جس طرح ہر بچہ جو ہے وہ باہر جانا چاہ رہا ہے, تو باہر جانے کی چاہ میں بھی پڑھنا چاہ رہا ہے, اس کو ڈگری چاہیے. بالکل ڈگری چاہیے, ڈگری ہولڈر ہونا ضروری ہے. اور اچھے سے اگر آپ پڑھتے ہیں, اچھے سے اپنے ملک کا نام روشن کرتے ہیں, تو اس سے اچھی کیا بات ہے؟ کیا پیغام دینا چاہیں گی سائمہ لوگوں کو؟ میں جب یہی کہنا چاہوں گی کہ ڈگری جو ہے وہ صرف ڈگری کے لیے نہ لیں, آ کے آئیں ہمارے ساتھ, کیونکہ ہم آفر کر رہے ہیں اپنی یونیورسٹی میں اگین تعلیم و تربیت دونوں پہ زور ہے. آئیں, جو بچے پڑھتے ہیں اس کو اپلائی بھی کریں. وہی والی بات ہے کہ وہ روٹ لرننگ کر کے صرف ایگزام نہیں پاس کرنا, اپلائی کریں اور اپنے ملک کو بہتر بنائیں. بینگ اے مسلم ہم کہتے تو ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے, بٹ انفارچونیٹلی نظر نہیں آ رہا کہ ہم یہاں پہ شاید مسلمان نہیں رہتے ہوں گے کیونکہ بہت زیادہ گندگی ہے. سو پلیز کیپ یور سٹیز کلین. بہت زیادہ ضرورت ہے اس کی. ایک دوسرے کی عزت کریں, ایک دوسرے کا انسان سمجھ کے ایک دوسرے کی عزت کریں. بہت جو دیکھا جائے فرسٹریشن نکل رہی ہے بچوں کی کہ ہر لائن میں اگر کوئی کھڑا ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہا ہے کہ غلط جگہ پہ کھڑے ہوں گے. سو پلیز بی ٹالرنٹ, بی پیشنٹ. جو ہمارے اسلام کی ٹیچنگز ہیں اس کو اپلائی کریں اپنے اوپر, اور اس کے بعد پھر دوسرے کو آپ سمجھانے کی کوشش کریں. سو اس کی بہت زیادہ کمی ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ بچوں کو اس میں گرومنگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. بہت زیادہ ضرورت ہے. واٹ اے بیوٹیفل میسج بائی سائمہ جی. بہت بہت شکریہ, آپ نے جو ہے اتنا زبردست پیغام دیا, اور مجھے آپ سے ملاقات کر کے بہت اچھا لگا. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی سائمہ. اسی خوبصورت بات کے ساتھ ناظرین, اپنی ہوسٹ, اپنی دوست, اپنی پیاری سی سہیلی کہکشاں فیصل کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ, ایک نئے گیسٹ کے ساتھ اور ایک نئے ڈریس کے ساتھ. کل ملتے ہیں, دیکھتے رہے گا اپنا فیوریٹ پروگرام جس کا نام ہے مسکراتی صبح. انشاءاللہ کل آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اپنی ہوسٹ, اپنی دوست, اپنی پیاری سہیلی کہکشاں فیصل کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. فی امان اللہ. اللہ حافظ ناظرین.